الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ درود پڑھتے جائیں اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے بھرتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اللہ اکبر. بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے کی تو کیا بات ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کنٹینیو مسلسل 3 برکت والے مہینے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی. رجب پھر شعبان پھر رمضان ہے، تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. رجب میں صحابہ تیاری کرتے تھے، شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح پڑھنی ہے. ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہو گئی ہوگی، تیاری شروع ہو گئی ہوگی. اسٹاک جمع کر لو، رمضان میں مال مہنگا بکے گا، فلاں سودا لے لو، روزہ دار خوب خریدیں گے. کاروباری گوڈاؤن بھرنے کے چکر میں ہے، مگر اللہ کے نیک بندے عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہوں. رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے رحمۃ اللہ تعالی. رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فصل کیسے اگتی ہے؟ پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل نکلتی ہے. فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کہتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج ہی نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے، شوق بڑھانا. اس مہینے میں کیسی کیسی شخصیات کی یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا. معراج کا معجزہ جو ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنے معجزے عطا کیے، پہلے یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جیسا دور تھا ویسے معجزات دیے. ہاں کیونکہ اس قوم کو منوانا ہوتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف آ جاؤ. اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور تھا جادوگروں کا دور، میجیشینز، ان کو اپنے جادو میں بڑا ناز تھا. تو اللہ کریم نے آپ کو کون سا معجزہ عطا کیا کہ وہ آپ رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی. آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. لوگ حیران ہو گئے. ید بیضا کا معجزہ دیا گیا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا کہ میڈیکیشن کا دور، ڈاکٹروں کا دور تھا. بڑے بڑے علاج دریافت ہو رہے تھے. ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کوڑ کے مریض کو دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اچھا اس زمانے میں کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. اچھا مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، پیدائشی آنکھیں نہیں ہوتی تھی جس کی، آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، اللہ اسے آنکھ دے دیتا تھا. اچھا ان لوگوں نے کہا علاج تو آپ بھی کرتے ہیں، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ الگ علاج کرتے ہیں، ہم الگ چیزوں کا علاج کرتے ہیں.
ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب آپ مردہ زندہ کر دیں. مردے کو کوئی زندہ نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا. آپ کہتے تھے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے, تو وہ اٹھ جاتا تھا. اب لوگ ماننے لگ گئے. جیسا دور حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا, اب اس زمانے کے لوگ جو تھے پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا, وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے, اتنا کمال ملا تھا ان کو. اچھا ان کو یہ پتا تھا پتھر میں گھر بن سکتا ہے, پتھر اولاد نہیں دیتا, بچہ کہاں سے دے گا, پہاڑ کا بچہ کیسے ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آؤ. کہا اللہ کا نبی جب مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائے. اچھا اونٹنی بھی زندہ ہو, سلامت ہو, اور اونٹنی بھی بچہ دے, گھابر اونٹنی ہو, شرائط تو دیکھو ان کی. اب اللہ کے نبی تھے, آپ نے اشارہ کیا, پہاڑ پھٹا, اس میں سے اونٹنی باہر آ, اونٹنی نے بچہ بھی دیا. کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. جیسا دور ویسا معجزہ. اب آؤ میرے آقا کا دور آتا ہے, آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو یہ کہ معجزات کتنے دیے. علماء کہتے ہیں جتنے معجزات پچھلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ملے, نبی پاک کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا. ٹوٹل آف آل میریکلز, پچھلے سارے معجزات کا مجموعہ دیا گیا. اور صرف یہی نہیں, کچھ ایسے معجزات دیے جو اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اچھا اب دور ہے اس زمانے کا, عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی زبان پر کیسا ناز کرتے تھے, میں پہلے ایک بات سے آپ کو جلدی سمجھا دیتا ہوں. عرب کے لوگ جو رہنے والے کیا کہلاتے ہیں, ذرا بتائیے. عربی کیا کہلاتے ہیں, جو عربی نہیں ہیں ہم جیسے لوگ, وہ کیا کہلاتے ہیں, عجمی. کیا کہلاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کے معنی ہے گونگا. ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا عجمی, معنی ہی نہیں پتا, چلو پتہ چل گیا. یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف عربی ہی کو زبان آتی ہے, باقی ساری دنیا گونگی ہے, ایک کو تو بولنا ہی نہیں آتا. یہ ہمیں عجمی اس لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس زمانے میں کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, اور وہ زبان سے بھی مقابلہ کرتے تھے, تلوار سے بھی مقابلہ چلتا تھا, اور اشعار کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے مقابلہ چلتا تھا. کعبہ مشرفہ جو ہے نا, یہ ایگزیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا. ہر عرب کا بڑا شاعر آتا اور اپنا کلام لگا کے چلا جاتا. لوگ دیکھتے, سب سے اچھا کلام رہنے دیتے, باقی اپنا کلام اتار لیتے. گویا وہ نمبر 1 آ گیا, اپنا جو کمپٹیشن ہے جیت جاتا تھا. اب سنو, میرے آقا کو رب نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جب سب کو اپنی زبان پر ناز تھا, تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا کلام عطا فرمایا. ہاں, نبی پاک نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگا دی. اچھا, جب سورہ کوثر لگائی گئی نا, تو سارے عرب کے لوگوں نے نبی آ کر کلام پڑھا, سارے عاجز آ گئے, اپنا اپنا کلام اتار کر لے گئے, کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور جب آقا گفتگو کرتے تھے نا, تو سارے لوگ اس طرح حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بلاغت والے, فصاحت والے, حسین جملے عطا فرمائے تھے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, میری یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور زبان والے تو بڑے آئے, میں نثار تیرے کلام پر, میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے 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 فصیح و بلیغ لوگ سامنے بیٹھتے تھے, مگر جب آقا گفتگو کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا.